Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9. This is the third video for the second unit. The title of the unit is Nasiruddin and we are following KPK textbook board. So let's see what else is there in this unit. हम anecdote number 9 पर थे. Nasiruddin climbed into someone's kitchen garden and started filling a sack with everything that he could lay his hands on. Nasiruddin किसी के किचन गार्डन में चला गया और अपने पास एक बोरी थी उसको भरना शुरू कर दिया जो चीज हाथ में आई. He could lay his hands on का मतलब है जो चीज हाथ में आई वो बोरी में डालना शुरू कर दिया. The gardener saw him and came running. जो उस बाग का मालिक था उसने उसको देख लिया माली ने और वो दौड़ता हुआ आया. यहाँ पर कॉमा और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास बिगिन. इनसे हमें पता चलता है कि दिस इज अ डायलॉग. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He asked. I was blown here by a wind. मैं यहाँ पर हवा से उड़ता हुआ आया हूँ. Blown यानी उड़ता हुआ यहाँ पर मैं आया हूँ. Replied Nasiruddin. Nasiruddin ने जवाब दिया. And who uprooted the vegetables? और ये सब्जियां किसने उखाड़ी हैं? Uprooted उखाड़ दी हैं. Asked the gardener. माली ने पूछा. तो आगे से नसीरुद्दीन ने क्या जवाब दिया? I caught hold of them to stop myself being swept along. मैंने इन सब्जियों को पकड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हवा से उड़ता ही जाऊं. यानी हवा का रेला इतना जोरदार है, हवा का झोंका इतना जोरदार है कि मैं उसमें बहता ना चला जाऊं. स्वेप्ट अलोंग हवा के साथ आगे बहता ना चला जाऊं, हवा में उड़ता ना चला जाऊं. And how come that there are vegetables in that sack? और ये कैसे हुआ कि इन ये जो सब्जियां हैं बाज ये बोरी में चली गई. यहाँ पर बेटा बुक में एक छोटी सी गलती है और आपको ये समझ जाना चाहिए. बाज दफा बुक्स में भी गलती रह जाती है. हाउ कम्स लिखा हुआ है. दिस इज रॉन्ग. दिस एस शुड नॉट हैव बीन हियर. ये जुमला यूं होना चाहिए था. एंड हाउ कम दैट देयर आर वेजिटेबल्स इन दैट सैक. यहाँ पर कम्स नहीं होना चाहिए था. और ये कैसे हुआ कि ये सब्जियां उड़ के बोरी में चली गईं. That is just what I was wondering about when you interrupted me. ये देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास सैक के बाद क्वेश्चन मार्क है और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड देन इन्वर्टेड कॉमास अगेन बिगिन. इससे हमें ये पता चलता है कि सैक तक का जुमला गार्डनर ने बोला है और उसके बाद का जुमला मुल्ला नसीरुद्दीन का है. तो दैट इज जस्ट व्हाट आई वाज वंडरिंग अबाउट. यही तो बात है जिसके बारे में मैं हैरान हो रहा था जब तुमने मुझे आके इंटरप्ट कर दिया, यानी मेरी सोचने के अमल में रुकावट डाल दी, मुझे डिस्टर्ब कर दिया. नसीरुद्दीन सेड. तो देखिए कितनी चालाकी से मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चोरी को छुपाने की कोशिश की, अगरचे जाहिर है कि उस गार्डनर को समझ तो आ गई होगी. एनेक्डोट नंबर 10. A neighbor called on Nasiruddin and said, I want to borrow your donkey. Called on का मतलब होता है उसके घर आए, उसको मिलने आए. ठीक है. Called on का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है और जब इस तरह इकट्ठे इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है कि उनके घर मिलने आए. मैं आपका गधा उधार लेना चाहता हूँ. I am sorry said Nasiruddin but I have already lent it out. लेकिन मैं तो पहले ही उसे किसी को उधार दे चुका हूँ. लेंट का मतलब है उधार देना. As soon as he had spoken the donkey brayed. जैसे ही उसने ये लफ्ज कहा तो अंदर से गधे के ढींचू ढींचू करने की आवाज आई. ब्रेड जिस तरह उर्दू में हम गधे की आवाज को ढींचू ढींचू कहते हैं उसी तरह इंग्लिश में हम उसके लिए ब्रेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. ब्रेड BRAYED. The sound came from Nasiruddin's stable. और ये आवाज कहाँ से आई? नसीरुद्दीन के अस्तबल से. But Nasiruddin, I can hear the donkey in there. लेकिन नसीरुद्दीन मैं तो गधे की आवाज सुन सकता हूँ. The man said. उस बंदे ने कहा. As he shut the door in the man's face, Nasiruddin said with dignity, a man who believes the words of a donkey in preference to my words does not deserve to be lent anything. बेटा ये जो एक इडियोमेटिक सेंटेंस है इसका मतलब समझ लीजिए. एज ही शट द डोर इन द मैन्स फेस. जब उसने जोर से दरवाजा उसके
لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کے منہ پر بند کیا، لیکن اصل ترجمہ، اصل مطلب، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک طرح سے اس کو باہر نکالنے کے لیے اور ایک طرح سے اس کو بدتمیزی سے اس کے سامنے دروازہ بند کیا، جیسے کسی کی بات بری لگی ہو تو اس کو باہر دھکیل کے دروازہ بند کر دیا جائے، تب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. شٹنگ دا ڈور ان دا مینز فیس. ٹھیک ہے، تو اس کے منہ پہ دروازہ بند کیا اور کہا، ڈگنیٹی ہوتا ہے وقار، عزت دار طریقے سے، اور بڑے باوقار طریقے سے کہا کہ جو شخص گدھے کے الفاظ پر یقین رکھتا ہے اور میرے الفاظ پر یقین نہیں رکھتا، میرے الفاظ پر گدھے کے الفاظ کو ترجیح دیتا ہے، پریفرنس کہتے ہیں ترجیح دینا، تو وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز ادھار دی جائے. ڈیزرو کا مطلب مستحق. فرائٹ خوف، سیک بوری، سویپٹ بہہ گیا، بورو ادھار، سٹیبل مستحکم، ڈگنیٹی وقار، ڈیزرو مستحق، پومپ اینڈ شو شان و شوکت، برک میکر اینٹ بنانے والا، سون بویا ہوا، ویٹ گندم، تھیوز چور. بیٹا یہ ورڈز میننگز آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، اور لیسن کی ریڈنگ اچھے سے کیجئے. لیسن کے آخر میں کچھ ورڈز میننگز انگلش میں دیے ہوئے ہیں. پومپ، the impressive clothes, decorations, music, etc. and traditional customs that are part of an official occasion or ceremony. پومپ کا مطلب ہے کوئی بھی متاثر کرنے والے کپڑے، سجاوٹ، میوزک، اور کوئی ٹریڈیشنل کا مطلب ہے آپ کے تہذیب سے متعلق، آپ کے روایتی رسم و رواج جو کہ کسی بھی خاص فنکشن کا، خاص سرمنی کا، خاص تقریب موقع کا حصہ ہو. Claim, to say that something is true although it has not been proved and other people may not believe it. Claim کہتے ہیں ایک ایسے دعوے کو جو کوئی بھی شخص کسی چیز کے بارے میں کرے اگرچہ کہ وہ ابھی ثابت نہیں کیا گیا اور اس کے بارے میں بہت شواہد کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات صحیح ہے. Anecdote، ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ امیوزنگ سٹوری اباؤٹ اے ریئل پرسن اور ایونٹ، عام طور پر حقیقی انسان کے بارے میں یا کسی حقیقی واقعے کے بارے میں. مرچنٹ، سوداگر کو کہتے ہیں جو بڑی اماؤنٹ میں چیزیں خریدے، لارج کوانٹیٹیز میں، اینڈ اسپیشلی ہو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس گڈس، جو کہ ملک سے باہر اور اندر، مطلب باہر بھی کوئی چیزیں بھیجے اور اس کے بدلے اندر بھی کچھ مال تجارت لے کے آئے. Cloak is a type of coat that has no sleeves, fastens at the neck and hangs loosely from the shoulder, worn specially in the past. بیٹا یہ لفظ فاسنز ہے، FASTENS، لیکن آپ نے ٹی کو نہیں پڑھنا، ٹی سائلنٹ ہے، اس کو پڑھیں گے فاسنز. تو اب کلوک کیا ہے؟ کلوک ایک ایسا کوٹ ہے جس کے عام طور پہ بازو نہیں ہوتے، یا اگر ہوں تو بہت کھلے ہوتے ہیں، گردن سے اسے باندھا جاتا ہے اور پچھلی کندھوں کی طرف سے بہت کھلا سا ہوتا ہے اور پرانے زمانے میں عام طور پر پہنا جاتا تھا. worn out, a badly damaged or no longer or something which is no longer useful because it has been used a lot. کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ استعمال ہو چکی ہو یا اس کا کوئی ڈیمیج ہو چکا ہو، کوئی اس میں خرابی ہو گئی ہو اور اب استعمال کے قابل نہ ہو. فیوریس، ویری اینگری، بہت غصے میں. ٹربن آپ سب کو معلوم ہے، پگڑی کو کہتے ہیں، مسلمانوں کی نشانی ہے، یا پھر سکھ لوگ بھی پگڑی پہنتے ہیں. آرنامنٹ ایک ایسی چیز جو زیور کے طور پہ استعمال ہو، کمرے کو سجانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، کسی باغ یا صحن کو سجانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی خاص مقصد کے لیے استعمال ہو لیکن سجاوٹ کے لیے ہو. رینسیکنگ آپ کو بتایا تھا کہ کسی جگہ کی اس طرح سے تلاشی لینا کہ چیزیں الٹ پلٹ کر دینا. میکنگ اے پلیس انٹائڈی، کازنگ ڈیمیج، نقصان بھی کرنا بیکاز یو آر لوکنگ فار سم تھنگ. رینسیکنگ بہت بدتمیز طریقے سے تلاشی لینے کو کہتے ہیں، جیسے چور آتے ہیں تو وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، سلیقے سے ڈھونڈنے کو نہیں کہتے. فرائٹ، خوف. گیلپنگ اس کو کہتے ہیں کہ جب گھوڑا تیزی سے دوڑے یا ایسی سٹیج پر ہو کہ وہ اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر ہوا میں
کھڑا ہو جائے یا بہت تیزی سے دوڑے، اس طرح کے ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ جب اس کے چاروں پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جس میں چھلانگ لگانا شامل ہے، اور اسے اردو میں گیلپنگ کو کہتے ہیں سرپٹ دوڑنا. blown to be moved by the wind، ہوا سے اڑ جانا. اپروٹ اکھاڑ پھینکنا کسی درخت کا یا کسی بھی پودے کا زمین سے اکھاڑ پھینکنا. انٹرپٹ کچھ ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کا کام رک جائے، چاہے وہ بولنے سے ہو چاہے کرنے سے ہو. برے لاؤڈ انپلیزنٹ ساؤنڈ آف اے ڈونکی، گدے کی اونچی آواز کو برے کہتے ہیں. پریفرنس کوئی بھی جو گریٹر انٹرسٹ ان اور ڈیزائر فار سمبڈی، ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے کو پریفرنس کہتے ہیں. اور کسی بھی چاہے وہ چیز ہو چاہے وہ انسان ہو، اس کے لیے ہم پریفرنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بیٹا یہ تمام ورڈز میننگز جو بک میں لکھے ہوئے ہیں آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے، ان کا اردو میننگ بھی یاد کیجئے گا، اور بیٹا ریڈنگ ضرور کیجئے گا، اور ریڈنگ کو غور سے سنیے بھی ساتھ ٹرانسلیشن کو. جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی انگلش لینگویج پر گرپ اچھی ہوگی. For good communication skills these days you need English language. In order to be able to use English language successfully, you need a lot of vocabulary and good pronunciation.